یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کا علم اور فہم عطا فرمائے اور قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، تین طرح کے وہ اشخاص کہ جنہیں بروز محشر اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے پہلا شخص ارشاد فرمایا جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، دوسرا وہ شخص ہوگا کہ جو میری سنت کو زندہ کرے، اور تیسرا وہ شخص جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے۔ سبحان اللہ، ایک امتی کو یہ اعمال ضرور بجا لانے چاہیے، نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں پر بھی عمل کریں، آپ کی ذات پر کثرت سے درود بھیجیں، اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ لوگ جو پریشان حال ہیں، آپ کی کسی کوشش کاوش امداد سے اگر اس کی پریشانی دور ہو سکتی تو آپ ضرور یہ بھی کیجئے، اللہ اس پر اجر عطا فرمائے گا اور بروز محشر اپنے عرش کا سایہ بھی ہمیں عطا فرمائے گا۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ ہدیہ درود و سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں ایک سورت مبارکہ کا خاص طور پر کچھ تعارف، پس منظر اور اس کے کچھ مضامین پر گفتگو کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں۔ ہمارا یہ سلسلہ چلتے ہوئے الحمدللہ 23ویں پارے تک پہنچا ہے، اور 23ویں پارے میں سورہ صاد کا ذکر آج ہم سنیں گے۔ 23ویں پارے کے اندر سورہ یاسین شریف ہے کہ کچھ حصہ، 22ویں پارے کے آخر سے سورہ یاسین کا آغاز ہے، اور 23واں پارہ پھر سورہ صافات یہ، اور اس کے بعد سورت مبارکہ سورت صاد۔ قرآن پاک کی ان صورتوں کے نام بھی کسی مناسبت سے ہوتے ہیں، جو اس میں کوئی واقعات ہیں یا کبھی انبیاء کرام علیہم السلام کے ناموں پر ہیں۔ جی ہاں، قرآن کی کئی صورتیں آپ دیکھیں، قرآن مجید فرقان حمید کی کئی صورتیں جن کے اندر نام ہے، خواتین کے ناموں پر بھی قرآن کی صورتیں ہیں، اور مردوں کے ناموں پر بھی قرآن پاک کی صورتیں ہیں باقاعدہ، جس میں انبیاء کرام علیہم السلام ان کے نام بھی ہیں۔ جی ہاں، قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں ہم خواتین کے حوالے سے دیکھیں کہ عورتوں کے بہت زیادہ احکامات بیان ہوئے، تو سورۃ النساء کہ جس میں دیگر مضامین کے ساتھ ساتھ خواتین سے متعلق، عورتوں نکاح سے متعلق، حق مہر سے متعلق، وراثت سے متعلق، اور میاں بیوی کے حقوق کے حوالے سے بھی، عورتوں کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آنے کے حوالے سے یہ بھی بیان ہوا، اور ساتھ ساتھ مردوں کے حوالے سے بھی، یعنی شوہروں کے بھی حقوق ہیں، عورتوں کے بھی حقوق ہیں۔ تو اوورآل کافی اس میں چیزیں سورہ نساء کے اندر ڈسکس ہوئیں، اور وہ نساء کہتے ہیں یعنی عورتیں، یہ جمع ہے، یعنی عورتیں اس کا مطلب، تو عورتوں سے متعلق احکامات ہوئے۔ اچھا، بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نام سے پوری سورہ مبارکہ سورہ مریم ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ بی بی مریم رضی اللہ عنہ کے نام سے سورہ مریم 16ویں پارے میں موجود ہے۔ تو عورتوں کے نام سے بھی گئے۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں تو مردوں کے حوالے سے بھی، اور بطور خاص بات کریں انبیاء کرام علیہم السلام، تو انبیاء کرام علیہم السلام کے حوالے سے بھی قرآن مجید کے اندر کئی صورتیں کہ جن کا نام ہی نبیوں کے ناموں پر ہے۔ سورہ محمد یہ بھی قرآن مجید فرقان حمید میں، سورہ ابراہیم، سورہ نوح، یہ مختلف صورتوں کے اندر کہ جن میں نبیوں کا، سورہ ہود، سورہ نوح، یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے نام۔ اچھا، اگر ہم بات کریں تو سورہ لقمان، لقمان حکیم رضی اللہ عنہ، ان کے نام پر ہے۔ وہ نبی نہیں تھے لیکن ایک مشہور تھے، بزرگ تھے،
اور ولی تھے، ان کے نام پر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ مبارکہ سورہ لقمان موجود ہے۔ یعنی کئی مناسبت سے قرآن مجید کے اندر سورتوں کے نام ہیں، نبیوں کے ناموں پر بھی ہیں، اور مردوں کے حوالے سے دیکھیں تو سورہ لقمان بھی موجود ہے، عورتوں کے حوالے سے سورہ مریم، سورہ نساء ہے، اور اس کے علاوہ بھی اگر ہم جاتے ہیں تو کئی مناسبتوں سے سورتوں کے نام وہ مقرر فرمائے گئے ہیں۔ اور اس میں مختلف اگر ہم بات کریں تو سورہ بقرہ ہو، سورہ فیل ہو، یعنی ان کی کوئی نہ کوئی واقعے کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور وہ صورت میں بیان ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا وہ نام مقرر ہوا۔ سورہ صاد یہ ان حروف مقطعات میں سے ہے، حروف مقطعات میں سے ہے، اس لیے آپ قرآن مجید کا جب ترجمہ پڑھتے ہیں تو سورہ آپ صاد پڑھیں یا حامیم یا حامیم عین سین قاف کاف ہا یا عین صاد، تو یہ حروف مقطعات میں سے، الف لام میم، تو ترجموں میں ان کا ترجمہ نہیں ہوتا، اللہ جانتا ہے، اور اللہ کے بتانے سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں جانتے کہ ان کے معنی کیا ہیں، اس لیے ان کو حروف مقطعات میں سے بیان فرمایا گیا ہے۔ تو سورہ صاد اس کا آغاز بھی صاد سے ہوا ہے، صاد والقرآن ذی الذکر، اور شروع میں ہی جو صاد ہے اسی نسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ صاد مقرر ہوا۔ یہ مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، ہجرت سے قبل یہ سورہ مبارکہ یہ نازل ہوئی ہے، اور مکی صورتوں کے اندر ایک اوورآل جو مضمون ہے مکی صورتوں کا کہ جس میں اللہ رب العالمین کی توحید کے حوالے سے، نبیوں کی رسالت کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے، اٹھائے جانے کے حوالے سے بہت زیادہ کلام ہوا ہے، اور کفار کے اعتراضات کے جوابات بھی دیے گئے۔ پھر کفار وہ ایمان کیوں نہ لائے، اس صورت کے اندر بیان کیا گیا کہ وہ اپنے تکبر اور اناد کی وجہ سے ایمان نہ لائے۔ تو بڑی وجہ کفار کی یہ تکبر تھی، یعنی وہ تکبر میں آ گئے، اور اسی تکبر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے وہ ایمان نہ لا سکے۔ تو اس سورہ مبارکہ کے اندر اس حوالے سے بھی کفار کے احوال کو بیان کیا۔ سورہ صاد کے اندر 5 رکوع ہیں، 88 اس کی آیات مبارکہ ہیں، اور اسی سورہ مبارکہ کے اندر اور کئی انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، ان کے تفصیلی واقعات بیان ہوئے، اور ساتھ ساتھ دیگر نبیوں کا بھی، جیسے حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل، حضرت یسع، حضرت ذوالکفل علیہم السلام، ان تمام کے واقعات اجمالی طور پر بھی اس میں بیان ہوئے، اور ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کچھ کفار کی طرف سے تکالیف پہنچ رہی تھی اور آپ ان اذیتوں پر صبر کر رہے تھے، اللہ پاک نے صبر کا حکم بھی دیا اور اس صبر کو ذکر بھی فرمایا ہے۔ تو بڑھتے ہیں ناظرین اس کے کچھ مضامین کی طرف۔ پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزت و شقاق۔ صاد یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور اس کا ترجمہ یوں نہیں بیان کیا جاتا، صاد یعنی صاد ہی، نصیحت والے قرآن کی قسم، بلکہ کافر تکبر اور مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہاں پر والقرآن ذی الذکر جو فرمایا گیا، تو یہ جو ذکر ہے اس کے کئی معنی بیان کیے گئے۔ ایک تو یہ ہے کہ عظمت، ناموری، اور ایک نصیحت والا بھی معنی ہے۔ عظمت اور ناموری کے طور پر ہم بیان کریں تو قرآن وہ جو عظمت والا ہے، ناموری والا ہے، اور اس قرآن کی قسم اللہ پاک نے ارشاد فرمائی۔ اور نصیحت کے طور پر تو قرآن کتاب نصیحت ہے، عظمت ایسی قرآن کی، بڑھائی ایسی قرآن کی کہ وہ سب کے سب بڑے بڑے فصحاء عرب کے وہ عاجز آ گئے، اس کی مثل کیا، ایک صورت کا، ایک آیت بھی، ایک بات بھی اس کی مثل نہ بنا سکے، تو وہ عاجز ہوئے۔ تو اس لیے اس کی عظمت سب سے بلند ہے، وہ سامنے والے، ایسا کلام ہے کہ جو سامنے والے کو عاجز کر دیتا ہے۔ دوسرے معنی کے اعتبار سے ذکر کا جو معنی ہے وہ نصیحت ہے، کہ یہ قرآن یہ نصیحت کرنے والا ہے، اس میں جگہ جگہ پچھلی قوموں کے حالات، واقعات، جنہوں نے نبیوں کو جھٹلایا، ان کے حوالے سے مذمتیں، یہ کچھ قرآن مجید فرقان حمید میں بیان ہوا، تو یہ ایک نصیحت کرنے والا کلام ہے۔ تو یہاں اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ نصیحت ہونے کے باوجود بھی جو یہ نہیں آئے، تو یہ کیوں نہیں آئے؟ تکبر، فخر میں پڑ گئے، تکبر میں پڑ گئے، وہ ان کو اس طرف
اس تکبر نے روکے رکھا، اور شیطان کو بھی تکبر نے ہی سجدہ کرنے سے روکا، جو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، شیطان رک گیا، وہ تکبر ہی تھا، اور یہاں پر بھی ان کا یہ تکبر ہی تھا۔ اور یہ معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کو سن کر بھی، یہ کلام الہی کو سن کر بھی کبھی اس کو ساحر، کذاب، جھوٹا ہونے کا معاذ اللہ اور جادوگر ہونے کا کہہ دیتے تھے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، اور انہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈر سنانے والا رسول تشریف لایا، اور کافروں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہاں پر کفار کو جو تعجب تھا وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں، اور یہ شکل صورت میں یہ ہم جیسے ہیں، یہ ہم جیسے ہی انسان ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بازار میں ہیں، ادھر ہی رہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں۔ تو وہ اس بات پر تعجب کرنے لگے، اور یوں الٹا معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام جب بڑے بڑے واقعات بھی آپ نے ان کے کہنے پر حضور علیہ السلام کے ہی تو سبحان اللہ کہ آپ درخت کو اشارہ کریں تو وہ بھی آپ کے قریب آ جائے، چاند کے ٹکڑے آپ فرما دیں، بڑے بڑے کام آپ نے کیے جن کو آپ معجزات سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ تو جب وہ یہ دیکھتے تو کہتے ہیں معاذ اللہ جادوگر ہے، بہت بڑا جھوٹا ہے، معاذ اللہ۔ یہ کفار کے اعتراض، اور قرآن مجید میں اس کو بیان کیا گیا۔ اگلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا اَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّن ذِكْرِي بَل لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ، کیا ہمارے درمیان پر قرآن اتارا گیا بلکہ وہ میری کتاب کے بارے میں شک میں، بلکہ ابھی انہوں نے میرا عذاب نہیں چکھا۔ یہاں پر وہ کفار یہ کہنے لگے کہ یہ جو ہم میں سے بڑے بڑے منصب والے لوگ ہیں، کسی کے پاس بہت بڑا عہدہ ہے، منصب ہے، مال ہے، دولت ہے، یہ سب کچھ ہے، اس کے باوجود وہ کہنے لگے کیا رسول اللہ نے ان کو بنانا تھا، وہ ان کو کیوں نہیں بنایا؟ یہ ایک اعتراض تھا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ اس میں شک میں نہیں، بلکہ یہ تو میری کتاب کے والے سے ہی شک میں ہے، صرف یہ رسول کا شک نہیں ہے، جو قرآن نازل کیا گیا اس کے بارے میں بھی یہ شک کرتے۔ تو ان کا یہ اعتراض ہی باطل تھا، فضول تھا، عبث تھا۔ اللہ جسے چاہے رسول بنا لے، جسے چاہے یہ رسالت عطا فرمائے، جسے چاہے نبوت عطا فرمائے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، وہ کہتے تھے کہ ہم میں سے امیر آدمی کیوں نہیں بنا، ہم میں سے بہت بڑا عہدے والا یہ رسول کیوں نہیں بنا؟ تو یہ اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرمایا اللہ جسے چاہے اپنی رسالت عطا فرما دے۔ اور اب رسول اور نبی اللہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا، اب لا نبی بعدی، اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، جو بھی آئے گا وہ جھوٹا ہی دعویٰ کرے گا، نیا نبی کوئی نہیں ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہی فرما دیا کہ ان قریب ایسے لوگ آئیں گے کہ 30 کذاب دجال جھوٹے ہوں گے کہ جو ہر ایک گمان کرے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں سے سب سے آخری۔ تو یوں انہیں جواب دے دیا کہ اس میں چوں چرا کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ نے جسے چاہ بنا دیا، اس کے لیے کوئی منصب، مال، دولت یہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی یہ برگزیدہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں رب نے جسے چن لیا، کیونکہ نبوت یہ اللہ کی عطا تھی جن کو اللہ نے عطا فرمایا، اور اب اس کا بھی دروازہ بند کر دیا۔ قصر نبوت یعنی وہ محل اب مکمل ہو چکا ہے۔ اب کفار کی طرف سے مسلسل یہ اذیتیں پہنچ رہی تھیں، اور کافر کیا کفار کہتے تھے کہ ہم پہ عذاب آ جائے، آنا ہے تو عذاب آ جائے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ، اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمارا حصہ ہمیں حساب کے دن سے پہلے جلد دے دے۔ آگے اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام سے جو فرمایا اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داود ذا الاید انہ اواب، تم ان کی باتوں پر صبر کرو اور ہمارے نعمتوں والے بندے داؤد کو یاد کرو، بے شک وہ بڑا رجوع کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر یہ بات بیان ہوئی کہ یہ کفار، اور ان میں سے بالخصوص نضر بن حارث جنہوں نے مذاق اڑانے کے لیے کہا کہ یہ جو کچھ عذاب آنا ہے ہمیں پہلے ہی دے دو، جو وہ قیامت کا دن جب ہوگا ابھی عذاب آ جائے معاذ اللہ۔ تو اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صبر کریں ان کی تکلیفوں پر، اذیتوں پر، اور داؤد علیہ السلام کو یاد کریں۔ داؤد علیہ السلام بڑے
صبر والے، رجوع کرنے والے۔ سبحان اللہ، اس سے پتہ چلا کہ جب کبھی دین کے حوالے سے کوئی مشکلات آئے نا تو ہمیں بھی ایسا دل نہیں توڑنا چاہیے، اپنا دل تھوڑا بھی نہیں کرنا چاہیے، کمزور ہم نہ بن جائیں، بلکہ ہم اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں، حضور علیہ السلام کے کردار کو دیکھیں، صحابہ کے انداز کو دیکھیں، اہل بیت اطہار کی قربانیوں کو دیکھیں، اپنے اسلاف کی طرف دیکھیں، انشاءاللہ دل مضبوط ہوگا، ایمان پر تقویت ہمیں نصیب ہو جائے گی۔ تو یہی انداز ہمیں اپنانا چاہیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی عبادتوں کو فرمایا گیا، ان کو یاد کرو، ہماری طرف کتنا رجوع لانے۔ داؤد علیہ السلام کے روزے نبی پاک علیہ السلام کو بڑے پسند آتے تھے، فرمایا بڑے پیارے ہیں۔ ایک دن روزہ، یعنی نفلی روزوں کی بات، ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایک دن مطلب روزہ رکھتے تھے، ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے۔ اچھا، رات کے حوالے سے بھی تو داؤد علیہ السلام نے بڑا ایک انداز اپنایا ہوا تھا، رات کو بھی آپ نے ایسے تقسیم کیا ہوا تھا عبادت کے حوالے سے، سبحان اللہ۔ اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا اگر وہ ذکر کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت، سبحان اللہ، نزول وحی سے پہلے بھی آپ مراقبوں میں، ذکر میں، اسی فکر میں آپ رہتے تھے اور مختلف انداز سے عبادت فرماتے تھے۔ پھر جب باقاعدہ نزول وحی ہوئی تو آپ کو نماز کا طریقہ تو بتا دیا گیا، جبریل امین علیہ السلام آئے، اور فرض تو نماز ہوئی وہ معراج کی شب، اس سے پہلے بھی آپ نماز ادا کرتے تھے، اور پھر جب باقاعدہ فرضیت ہوئی پھر فرضیت کو، پھر آپ نے ساری زندگی تہجد کی نماز کو ادا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بھی مختلف وقت میں عبادت کرتے تھے، کبھی آپ ایسا ہوتا تھا رات کو بعد کچھ دیر آرام کرتے، پھر اٹھتے عبادت کرتے، پھر آرام کرتے، پھر آپ عبادت کرتے، یعنی رات کو بھی کئی ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ اور عبادت کا انداز بھی ایسا، سبحان اللہ، کہ اپنی نفلی عبادات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ طویل طویل قرات فرماتے، سورہ بقرہ بھی پڑھ دی، سورہ آل عمران بھی پڑھ دی، سورہ نساء بھی پڑھ دی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا جتنا قیام لمبا اتنا رکوع لمبا، یعنی رکوع کی تسبیحات اتنی زیادہ لمبی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کی طرف اگر آپ آتے تو روزے بھی آپ ایسے ہی بکثرت سے، اچھا رمضان کے روزے ہیں، اس کے علاوہ ہم بات کریں شعبان میں بکثرت پورا پورا مہینہ روزے رکھتے تھے۔ پھر آپ نے ترغیبات جو ارشاد فرمائی، ہر پیر کو آپ روزہ رکھتے ہیں، جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں، پھر مہینے کے بیچ کے 3 ایام بیت کے آپ وہ روزے رکھتے، پھر آپ کے صوم وصال بھی ہیں کہ جہاں مسلسل ہی روزے تھے، نہ روزہ آپ سحری کر رہے ہیں نہ افطاری کر رہے ہیں، جنہیں صوم وصال کہا گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب مجھے کھلا بھی دیتا ہے، میرا رب مجھے پلا بھی دیتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عبادت، سبحان اللہ، کمال کے آپ کے انداز تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج امتی کو اس چیز کی فکر کرنی چاہیے کہ میں دیگر سارے معاملات تو اپنے طور پر اپنی مرضی کے مطابق ہی کر رہا ہوں، زندگی گزار رہا ہوں، عبادت میں کبھی دیکھیں آئیڈیل حضور السلام کی ذات کو بنائیں، اور عبادت بھی اسی انداز سے ہو کہ نبی پاک علیہ السلام یہ پڑھتے تھے، یہ پڑھتے تھے، کم از کم نمازیں تو پنجگانہ وہ تو اہتمام سے ہمیں پڑھنی چاہیے۔ حضور علیہ السلام فرمائے کہ نماز میں میری آنکھوں کا سکون ہے، چین ہے۔ یہ حضور علیہ السلام اسے قرۃ عین فرمائے کہ یہ آنکھوں کا چین ہے، نماز کے اندر آنکھوں کا چین رکھ دیا گیا، تو اس کا ہمیں بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں، آیت نمبر 18 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمائے اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَا بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، بے شک ہم نے اس کے ساتھ پہاڑوں کو تابع کر دیا کہ وہ شام اور سورج کے چمکتے وقت تسبیح کریں، یعنی داؤد علیہ السلام کے تابع کر دیا۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے بہت کچھ عطا فرمایا، سبحان اللہ، آپ کے ہاتھوں پر لوہا نرم کر دیا، آپ کو پہاڑوں کو بھی تابع ایسا کر دیا، اور فرمایا کہ جب شام اور سورج کے چمکتے وقت، یعنی یوں کہ سورج شام بھی یہ غروب ہونا ہے اور صبح چمکنا ہے، تو یہ کیا کیا، اس وقت یہ بھی تسبیح کرتے ہیں، یہ بھی تسبیح کرتے، یہ پہاڑ بھی داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر تسبیح کرتے تھے۔ اور ہمارے علماء نے لکھا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کسی نے پوچھا نہیں یہ اشراق و چاش کی نماز، اس کا کیا ثبوت ہے؟ تو آپ نے یہی آیت مبارکہ فرمایا کہ قرآن پاک کے اندر یہ جو ذکر فرمایا نا، اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ، کہ داؤد علیہ السلام ایک چاش کی نماز کو ادا کرتے تھے، اور پھر اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی یہ بیان فرما دیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی، پھر وہ سورج طلوع ہونے تک وہیں بیٹھ کر اللہ پاک کا ذکر کرتا رہا، پھر اس نے 2 رکعت نماز پڑھی تو اسے حج اور عمرے کا پورا پورا ثواب ملے گا، حج اور عمرے کا پورا پورا ثواب ملے گا۔ اور ایک روایت میں فرمایا جس نے چاش کی نماز کی 12 رکعتیں پڑھی
اس کے لیے اللہ پاک جنت میں سونے کا محل بنا دے گا۔ سبحان اللہ۔ ذہن نصیب کہ صبح فجر کی نماز کے بعد اگر آپ کسی کام سے بھی جاتے ہیں، اٹھتے ہیں، کہیں جاتے ہیں، تو جب سورج نکل آئے اس کے 20 منٹ کے بعد آپ 2 رکعت نماز پڑھیے، آپ کی وہ اشراق کی نماز ہو جائے گی۔ اور آپ کچھ دیر ٹھہر کر چاشت پڑھتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اسی وقت ہی پڑھ لیتے ہیں تو بھی آپ ساتھ 2 رکعت چاشت کی بھی پڑھ لیں، تو انشاءاللہ آپ کو اشراق و چاشت کی نماز پڑھنے کا یہ ثواب بھی حاصل ہوگا۔ ناظرین کرام، سورہ صاد کے اوپر کچھ خلاصہ یہ عرض کیا ہے اور پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں اگلی صورت مبارکہ سے انشاءاللہ اپنے اس درس کا آغاز کریں گے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔